السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم قال فأت بہ ان کنت من الصادقین سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال وہ بولا، فأت بہ تو لے آ اسے، ان کنت من الصادقین اگر تو ہے سچوں میں سے۔ فالقی عصاہ پس موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا اپنا عصا، فاذا ہی ثعبان مبین تو اچانک ہو گیا وہ اژدہا کھلا نمایاں واضح۔ ونزع یدہ تو اس نے کھینچا اپنا ہاتھ، فاذا ہی تو اچانک وہ بیضاء للناظرین چمکتا ہوا ہو گیا دیکھنے والوں کے لیے۔ عزیز طلباء، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا نا کہ میں تیرے پاس واضح نشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آیا ہوں، تو اس نے کہا کہ اگر تو سچا ہے تو دکھا۔ تو آپ نے اپنی لاٹھی اللہ کے امر سے ڈالی تو وہ زمین پر پڑنا ہی تھا کہ ایک اژدہے کی شکل میں وہ ہو گئی۔ اور اژدہا بھی بہت سی ہیبت ناک اور ڈرونی شکل والا، یہ سما دیکھتے ہی بھگدڑ پڑ گئی اور درباری الگ بھاگے۔ فرعون بھی اپنے تخت شاہی کے نیچے گھس گیا۔ سارا رعب شاہی جو اس کا تھا وہ جاتا رہا اور مجبور ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اس بلا کو دور کرو۔ انہوں نے دوبارہ اللہ کے امر سے ہاتھ ڈالا تو فوراً اپنی اصلی حالت میں وہ لاٹھی بن گیا۔ دوسری نشانی یہ کہ آپ نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈالا، باہر نکالا تو وہ نہایت چمکدار بن کر نکلا۔ اس کو بھی سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات دیکھ کر فرعون بہت حیران ہوا، لیکن ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں تھی نا۔ قال للملأ فرعون نے کہا سرداروں سے، حولہ اپنے ارد گرد، ان ھذا لساحر علیم بے شک یہ جادوگر ہے ماہر جاننے والا۔ یرید وہ چاہتا ہے، ان یخرجکم کہ تمہیں نکال دے، من ارضکم تمہاری سرزمین سے، بسحرہ اپنے جادو سے۔ فماذا تأمرون تو تم کیا مشورہ دیتے ہو یا کیا حکم دیتے ہو؟ یعنی یہاں حکم سے مراد مشورہ ہے۔ قالوا وہ بولے، ارجح مہلت دے اسے، واخاہ اور اس کے بھائی کو، وابعث فی المدائن حاشرین اور بھیج شہروں میں اکٹھا کرنے والے، یاتو کا لے آئیں تمہارے پاس، بکل سحار علیم تمام بڑے جادوگر ماہر۔ فجمع السحرۃ تو پس جمع کیے گئے جادوگر، لمیقات مقرر وقت پر، یوم معلوم ایک دن جانے پہچانے پر۔ وقیل للناس اور کہا گیا لوگوں سے، حل انتم کیا تم مجتمعون جمع ہونے والے ہو، لعلنا تاکہ ہم نتبع پیروی کریں، السحرۃ جادوگر کی، ان کانوا هم الغالبین اگر ہوں وہ غالب۔ فلما جاء السحرۃ پس جب آئے جادوگر، قالوا لفرعون انہوں نے کہا فرعون سے، ان لنا کیا یقیناً ہمارے لیے، لاجرن کچھ انعام ہے، ان کنا نحن الغالبین اگر ہم ہوئے غالب۔ قال نعم اس نے کہا کہ ہاں، وانکم اور بے شک تم، اذا لمن المقربین البتہ میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ قال لهم مقربین میں سے ہوگے۔ قال لهم موسیٰ کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے، القوا ما انتم ملقون تم ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو۔ فالقوا پس انہوں نے ڈالے، حبالہم اپنی رسیاں، وعصیہم اور اپنی لاٹھیاں، وقالوا بعزت فرعون اور وہ بولے فرعون کی عزت کی قسم، انا لنحن الغالبون بے شک البتہ ہم غالب آنے والے ہیں۔ فالقی موسیٰ عصاہ پس ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، فاذا ہی تو اچانک وہ تلقف نگلنے لگا، ما یافکون جو انہوں نے ڈھکوسلا بنایا تھا۔ فالقی السحرۃ پس ڈال دیے گئے جادوگر، ساجدین سجدہ کرتے ہوئے۔ قالوا وہ بولے، آمنا برب العالمین ہم ایمان لائے سارے جہانوں کے رب پر، رب موسیٰ و ہارون موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر۔
عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں جب فرعون نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تو اللہ کے واقعی معجزات کے ساتھ آئے ہیں، لیکن کون ماننے والا ہے، پھر بالخصوص جو اپنے آپ کو رب العلیٰ کہتا تھا، اس نے اپنے درباریوں سے کہا مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے، لہٰذا مشورہ دو کہ کیا کرنا چاہیے۔ سب نے مشورہ دیا کہ جادوگروں کو اکٹھا کرو اور جادو سے مقابلہ کر لیتے ہیں۔ سب جادوگر اکٹھے ہوئے، ایک مقررہ دن آ گیا، اس میں سب جادوگر آ گئے تو فرعون نے ان کو کہا کہ اگر تم لوگوں نے جادو میں تم جیت گئے تو آپ میرے مقربین میں سے ہوگے، میں آپ کو اپنا مقرب بنا لوں گا۔ لیکن اللہ کا کرنا کچھ اور تھا، تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے سانپ بن گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی باری آئی۔ یہ کافی پہلے تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے، اس لیے اب ذرا اختصار سے عرض کر رہا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے عصا ڈالا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سورۃ طٰہٰ میں تفصیل سے عرض کیا جا چکا ہے۔ جیسے ہی عصا ڈالا وہ تو ایک خوفناک اژدہا بن گیا، اور وہ تو سب کچھ ہی نگل گیا اللہ کے امر سے، بس یہ دیکھنا ہی تھا۔ تو وہ جو جادوگر تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے، یہ ایک نبی ہیں، یہ جادوگر نہیں ہیں۔ تو وہ وہیں سجدے میں گر گئے اور اعلان کر دیا کہ ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں، اور وہی رب العالمین ہے، اس کی طاقت کو ہم نے مان لیا۔ جب فرعون نے یہ دیکھا تو اس کا تو پارا چڑھ گیا، اس کو بہت غصہ آیا۔ ایک تو اس کو شکست ہوئی، پھر اس کی رسوائی ہوئی، حکومت کا زوال، ملک کی بغاوت، موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی، تو اس کو تو آگ لگ گئی، اور اس سے تو یہ برداشت بھی نہیں ہو رہا تھا۔ قالا، فرعون نے کہا، آمنتم لہ، تم ایمان لائے ہو، قبل، پہلے، ان آذن لکم، کہ میں اجازت دوں تمہیں، انہ لکبیرکم الذی، بے شک وہ البتہ بڑا ہے تمہارا جس نے علمکم السحر، سکھایا تمہیں جادو، فسوف تعلمون، پس جلد تم جان لوگے، لأقطعن ایدیکم، البتہ میں ضرور کاٹ ڈالوں گا، ایدیکم تمہارے ہاتھ، وارجلکم اور تمہارے پاؤں، من خلاف ایک دوسرے کے خلاف، ولأصلبنکم اور ضرور تمہیں سولی دوں گا، اجمعین سب کو۔ قالو وہ بولے، لا ضیر کچھ نقصان نہیں ہے، انا الی ربنا منقلبون بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، انا نطمع ان یغفر لنا بے شک ہم امید رکھتے ہیں کہ بخش دے ہمیں، ربنا اے ہمارے رب، خطایانا ہماری خطائیں، ان کننا اول المؤمنین کہ ہم ہیں پہلے ایمان لانے والے۔ عزیز طلبہ، جب فرعون نے یہ دیکھا کہ معاملہ خراب ہو گیا ہے تو فرعون کہنے لگا کہ تم لوگوں نے تو میرے سے اجازت بھی نہیں لی، اور تم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تمہاری ملی بھگت ہے، کہ وہ تمہارا استاد ہے اور تم یہ سب کچھ پہلے آپس میں معاملہ طے کر کے آئے تھے، اس لیے تم اب یہاں یہ سب کچھ کر رہے ہو۔ لیکن وہ کہنے لگا مزید کہ میں اب دیکھو کہ تمہیں کیسے سزا دیتا ہوں، اور ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ آئندہ کسی کو غداری کی جرت ہی نہ ہو، تمہارا ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا دوں گا، کہ اگر دایاں ہاتھ کاٹا ہے تو بایاں پاؤں کٹواؤں گا، اور پھر سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ تو وہ جادوگر سارے صاحب ایمان ہو چکے تھے، اور انہوں نے فرعون کی ان دھمکیوں کو ایک کھیل سے زیادہ نہ سمجھا۔ انہوں نے کہا، جس کا مفہوم ہے کہ ہم تیری سزا سے نہیں ڈرتے،
جسمانی مصائب کا ہم کو کوئی ڈر نہیں، اس زندگی کے ختم ہو جانے کی ہمیں کچھ پرواہ نہیں ہے۔ ہم پر حق پوری طرح واضح ہو گیا ہے اور ایک نہ ایک دن ہمیں اس رب کے پاس جانا ہے اور اسی کے پاس ہی ہمارا لوٹنا ہے۔ ہم تیرے ہاتھوں مرے شہید ہوئے تو اور بھی ہم زیادہ سرخرو ہوں گے، اور ہم تو اپنے رب سے یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ ہماری گزشتہ غلط کاریوں کو معاف کر دے گا۔ جو تو نے ہم سے یہ مقابلہ کرایا اس کا وبال خصوصاً ہم سے اللہ ٹال دے، کیونکہ ہم اس کے رسولوں کی تبلیغ کے بعد اس مجمع میں بلکہ ملک بھر میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ غرض حق اور باطل کی اس کشمکش میں فرعون اور اس کے درباریوں کو سخت ذلت اٹھانی پڑی اور وہ برسر عام ذلیل و رسوا ہوئے، مگر پھر بھی حق کو تسلیم نہ کیا اور اپنے باطل پر ہی وہ جمے رہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اسری بعبادی، کہ تو راتوں رات لے نکل میرے بندوں کو، انکم متبعون، بے شک تم پیچھا کیے جاؤ گے۔ فارسل فرعون، پس بھیجا فرعون نے، فی المدائن، شہروں میں، حاشرین، اکٹھا کرنے والے، ان ہؤلاء، بے شک یہ لوگ، لشرذمۃ قلیلون، ایک جماعت تھوڑی سی، وانہم، اور بے شک وہ، لنا لغائظون، ہمیں غصہ میں لانے والے ہیں، وانا، اور بے شک ہم، لجمیع حاذرون، ایک جماعت ہیں محتاط۔ فاخرجناہم، پس ہم نے انہیں نکالا، من جنات وعیون، باغات سے اور چشموں سے، وکنوز ومقام کریم، اور خزانے اور ٹھکانے عمدہ، کذالک، اسی طرح، واورثناھا بنی اسرائیل، اور ہم نے وارث بنایا ان کا بنی اسرائیل کو۔ عزیز طلبہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام برابر فرعونیوں کو تبلیغ فرماتے رہے اور بنی اسرائیل کو آزاد اور رہا کرنے کا مطالبہ بھی کرتے رہے، لیکن وہ لوگ نہ مانے۔ بالآخر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے ماننے والوں کو لے کر راتوں رات چل جائیں، آپ یہاں سے نکل جائیں۔ لیکن اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو مختلف عذابوں سے بھی دوچار کیا۔ جب ان پر عذاب آتا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کا کہتے کہ اب یہ عذاب ٹل جائے، ہم بنی اسرائیل کو آزاد کر کے تمہارے ساتھ روانہ کر دیں گے۔ تو لیکن جب یہ عذاب دفع ہو جاتا تو وہ پھر ویسے کا ویسا ان کے ساتھ ظلم و زیادتیاں شروع کر دیتے۔ کبھی ٹڈیوں کے، جس کو ٹڈی دل کہتے ہیں، ان کا عذاب آیا، کبھی چچڑیوں کے پیدا ہو جانے کا عذاب آیا، کبھی مینڈکوں کا عذاب آیا، کبھی پانی کا خون ہو جانا ظاہر ہوا۔ لیکن فرعون اور قوم فرعون نے بار بار مہلت مل جانے کو بھی ایک مذاق بنا لیا، لیکن بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی کہ راتوں رات مصر سے چپ چاپ نکل جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر ان کو چلے اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ تمہارے پیچھے جو فرعونی ہیں وہ تمہارا پیچھا بھی کریں گے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے وہاں سے چلے جانے کی بات پھیل گئی، مشہور ہوئی بات، تو فرعون نے بہت سے لوگوں کو پیچھا کرنے کے لیے کہا اور سارے ان کا پیچھا کرنے کے لیے چلے اور کہا کہ ان سب کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دوں گا، ایک دفعہ ان کو پکڑو تو صحیح۔ اس کو یہ تو پتہ نہیں تھا کہ فرعون ضروری سامان اور فوج کو جمع کر کے جب پورے لاؤ لشکر کے ساتھ بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکلا، اسے کیا پتہ تھا کہ عن قریب میں نے واپس ہی نہیں لوٹنا، میں تو ہمیشہ ہمیشہ کے ختم ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، ان کے ساتھ کیا ہوا کہ یہ سارے کے سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنے لگے۔
اللہ تعالی ہمیں نافرمان قوموں سے عبرت حاصل کرنے والا دماغ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔